ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے،
مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے، مجھ کو میرے حضرت جی نے بات یہ بتلائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام، واجب الاحترام معززین علاقہ، بہت ہی پیارے چمکتے دمکتے چہرے والے، اسلام کا درد رکھنے والے غیور مسلمانوں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتے ہوتے 11:15 بج رہے ہیں۔ جلسے کی کامیابی پر اراکین جلسہ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ نہایت ہی مٹے ہوئے ساتھی حضرت اقدس ابو احمد مولانا ثناء اللہ خان صاحب، اللہ ان کی عمر میں، عمل میں، زندگی میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں ثناء اللہ صاحب کی اللہ برکت عطا فرمائے۔ قاری محمد صادق صاحب، اللہ کریم آپ کو اور زہد و تقوی اور مسلمانوں کے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کا اور شوق نصیب فرمائے، اور آپ تمام حضرات کہ جنہوں نے مسکراتے مسکراتے اللہ کے دین کے ساتھ تعاون کیا، قرآن مقدس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ حضرات نے اپنے حلال مال میں سے اللہ کے راستے میں دیا، اللہ قبول فرمائے۔ سردی کی شدت رات کے گزرتے ہوئے بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ حضرات الحمدللہ ان تمام مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنا قیمتی وقت دے رہے ہو، اور ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کر اپنے حلال کاروبار میں اپنے آپ کو مصروف کرنا ہے۔ عرض ہے، حکم نہیں، گزارش ہے، آرڈر نہیں، کہ صبح جب آپ اپنے حلال روزگار کی طرف جاؤ تو پہلے اپنے رب کو منہ دکھا کر، یعنی نماز کا سجدہ کر دیا۔ اور ایک حضرات کی خدمت میں اعلان اور کر دوں، تمام جلسہ میں آنے والے شرکاء، عمر رسیدہ ہوں یا چھوٹے یا بڑے، اگر تو پڑھ کے آئے عشاء کی نماز تو الحمدللہ، اگر نہیں پڑھی تو میں یوں بھی نہیں کہوں گا اٹھ کے چلے جاؤ، لوگوں کا بھید کھلے گا، تو تھوڑی دیر مختصر سی بات ہوگی، چاہے تھوڑی پڑھنا ضرور۔ 17 رکعات کو 9 رکعت میں لے آنا، لیکن جو باقی چھوڑی ہیں ان کا تو شمار یا ان کا تو کمی انسان جتنی بھی نیکیاں کر لے نہیں پوری کر سکتا۔ رکعات تو 17 ہی ہیں بھائی، تو 4 فرض 2 سنت 3 وتر اللہ معاف کر دیں گے، کم از کم اتنی تو پڑھ کے سنا۔ آپ حضرات کے سامنے خطیب بے بدل مولانا سمیع اللہ ربانی، خطیب ابن خطیب، آپ کے سامنے بڑے والہانہ انداز میں جوش و جذبے کے ساتھ دینی مدارس کی اہمیت اور قرآن کریم کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اور آپ حضرات کو تیار کیا کہ آپ حضرات نے الحمدللہ ہر لحاظ سے ان کی آواز پر لبیک کہا۔ علماء کرام، ان کا تو میں بہت ہی مشکور ہوں کہ یہ صبح اس وقت اٹھے جب ہمارے گھروں میں مرغے نے پہلی بانگ دی، کچھ نے اٹھ کے اٹھایا طلباء کو، گھر والوں کو، کہ اٹھو اب اللہ جل شانہ ہمارے انتظار میں ہے، اور پھر اللہ کے آگے اس کو چہرہ دکھاتے، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی جھک کر، کبھی سجدے میں جا کے
کبھی اس کے سامنے اتحیات کی شکل میں عاجزانہ طور پر بیٹھ کے اب یہ 11 بج گئے، ساری مسجد کے نمازی نماز پڑھنے اللہ نہ کرے نہ آئے، انہوں نے مسجد کے اندر محراب میں موجود ہونا، تو ان کا بہت قیمتی وقت ہے، اور ان کی آنکھوں کے اندر جو نیند آ کر انگڑائیاں لے رہی ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ زندگی کے داؤ پیچ کا مقابلہ کرتے کرتے ہم تھک گئے۔ روزانہ نئی حسرت کے ساتھ دن کا آغاز کرتے ہیں، لیکن شام سے پہلے سونے سے توجہ کرنا، سونے سے پہلے ہم اپنے امیدوں کا جنازہ پڑھ کر اپنی چرپائی کے نیچے دفن کر دیتے۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، نہ سمجھ کے لیے آپ لائبریریاں بھر دو جب اس نے سمجھنا ہی۔ آپ کی حلال کمائیوں میں اللہ جل شانہ نے ان کا حق رکھا، ہمارا تعلق گو کہ ان کے ساتھ ہے، یہ سفید پوش لوگ ہیں، لا یسألون الناس الحافا، لیکن سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ کسی سے سوال نہیں کرتے، یہ اپنا سوال اپنے رب کے آگے، یہ اپنے کردار سے بھی ظاہر نہیں کرتے کہ ہم ضرورت مند ہیں۔ روزانہ اجلا لباس پہن کر آپ حضرات کے سامنے آ جائیں تو آپ ان کی پیشانی پر ان کے ارمانوں کے اثرات پڑھ کر ان کے ساتھ اگر تعاون برقرار رکھیں گے، اللہ کا دین تو قیامت تک باقی رہے گا، لیکن ان دین کے چوکی داروں کا بھی کوئی بال بینگا نہیں کر سکے گا۔ ہم نے ہی انہیں کمزور کیا اور ہم ہی انہیں فعال کریں گے۔ اگر مولانا ثناء اللہ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے علماء کرام کی نمائندگی میں کچھ عرض کر دوں۔ ایک تو اپنے مسجد کے عالم کو، امام کو فعال کرو، اس کی تنخواہ، اس کا مشاعرہ، وظیفہ اتنا ہونا چاہیے کہ کم سے کم متوسط طبقے کا جو گھر ہے اس گھر کا گزارا جس طرح آسانی سے ہو سکے اس کا بھی گزارا ویسے ہونا چاہیے۔ یہ 8,000، 10,000، 15,000 یہ کوئی تنخواہ نہیں، کم سے کم مسجد کے امام کی تنخواہ کا سٹارٹ 30,000 سے ہونا چاہیے، کم از کم۔ مؤذن خادمین 20، 22، 25، یہ ان کا حق نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد آپ اس مدرسے میں آئیے گا، ان نبی کے مہمانوں کی آپ حالت دیکھیے گا کہ جن کے لیے 1000 روپیہ مانگتے ہوئے ڈھیروں دعائیں دینی پڑی، دعائیں دی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی۔ چاہیے تو یہ تھا آپ حضرات خود اپنے ارادوں کا اظہار کرتے اور کہتے کہ میرا پیسہ، میرا روپیہ قرآن والوں کے کام آئے، میرے لیے سعادت مندی۔ کہ جب آپ کو آتا دیکھتا تو پھر یہ دستار بندی والا آسمان کی طرف دیکھتا، اس کا بس دیکھنا ہی کافی تھا۔ پورے ملک پاکستان کے اندر ہمارا واسطہ مدارس دینیہ کے ساتھ ہے۔ ایک دن میں اپنے وجود کو دیکھ کر بڑا حیران ہو رہا تھا، میں نے کہا عبدالحنان تو ایک دن میں 3 صوبوں میں تقریر کر کے آیا ہے، لاہور سے کر کے گیا کراچی، کراچی سے گیا لسبیلا، لسبیلا سے آیا کراچی، پھر کر کے پاکستان پنجاب کے اندر پہنچ گیا، اور اگلا دن الحمدللہ۔ یہ ساری قرآن کریم کی برکت، ہمیں کون پہچانتا؟ آج سینے میں قرآن نہ چمکتا ہو، ہمارے سے تو کوئی ہاتھ ملانا گوارا نہ کرے، یہ ساری قرآن کی برکت۔
میں کہیں جاتا ہوں تو ویڈیو کلپ لیتا ہوں میں، اور میں سارے حضرات نالا ہیں تو موبائل نہیں اٹھاتا، میرا واٹس ایپ بھی تقریباً رات کو 12 سے 4 بجے تک چلتا ہے جب میں سفر میں ہوتا ہوں۔ تو کچھ ایسے مدارس کی میرے پاس ویڈیو ہیں طلباء کرام کی، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جو روٹی پکا رہے ہیں پسماندہ علاقوں میں۔ ایک جگہ ہم بیٹھے مدرسے میں دعا کرنے، دودھ پی رہے تھے، بچے نے پھونک ماری تو گنے کا بھوسا جو تھا وہ جل رہا تھا سارا اس کی آنکھوں میں کپڑوں پہ، تو جب یوں کر کے صاف کر رہا تھا۔ اور ایک بچہ جب روٹی پکا رہا تھا اس کا توے پہ ہاتھ لگا تو اس نے یوں کیا، میں نے کہا تیرے میرے قیامت کے دن اللہ رجسٹر اعمال کو دیکھے گا، اللہ اس بچے کی انگلی کے پورے پہ چھالے کو دیکھے گا، اور یہ اس کی انگلی پر جو آگ کی تپش کی وجہ سے دانہ نکلا نا، یہ اس کے خاندان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ پورے پاکستان کے اندر اکابرین نفلی روزے رکھ رہے ہیں، صلاۃ الحاجت۔ میں جمعرات کو بصیر پور کے اجتماع میں تھا، کہ مولوی صاحب لوگ تو آ کے سمجھتے ہیں کہ مولوی چندہ کر کے چلا جاتا ہے، اللہ صلی اللہ ذہن کے اندر خیال آتا ہے نا یہ جلسے کرتے چندے کے لیے، شاید آپ اللہ نہ کرے آپ سوچتے ہیں، لیکن مولانا اس جلسے کی کامیابی کے لیے ہم نے طلباء کرام سے 10,000 مرتبہ سورہ یاسین پڑھوائی ہے۔ اب جس نے ایک بوری گندم کا کھڑے ہو کے اعلان کیا، کیا 10,000 سورہ یاسین کے پڑھنے میں اس کا کوئی حصہ نہیں آئے گا؟ میں نے کہا اور کیا کیا؟ آیت الکرسی کا تو شمار ہی کوئی نہیں، نفلی روزے اور اعتکاف کا تو شمار ہی کوئی نہیں، یہ ہمارے رائمنڈ کی ترتیب ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کتنے دے دیا آپ نے، 15 بوریاں لکھوا دی ہوں گی، 50,000 روپے لکھوا دیا ہوگا، ایک مہینے کا بل ہی آ جائے گا۔ کہاں سے کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے، کیسے پورا ہو، اللہ ہی کو پتہ۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ میں ایک ادارے کے اندر گیا، 850 بچیاں رہائشی تھی، اور فقیر جو محتمم تھا اس کے پاؤں کی جوتی ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کتنے دنوں کے سر میں تیل نہیں لگایا؟ کہ مولانا نبی کی بیٹیاں ہیں روحانی 800، ان کی عزت کی حفاظت مجھے رات کو سونے نہیں دیتی۔ آپ کو اندازہ ہے؟ میں آج جہاں دوپہر بیٹھا ہوا تھا، پہلے مولوی صاحب بچی ہیں ان کے لیے مکان ہی کوئی نہیں، میں کہا جن کے پاس 4 مکان ہے، 5 مکان ہے، اللہ ان سے حساب نہیں لے گا؟ یہاں کا دنیا کے یہ اوپر کا حصہ نا، یہ اعمال کا ہے، اور یہ جزا سزا کا ہے۔ کام تو یہیں سے شروع ہو جانا ہے بس، باقی وہ جب 50,000 سال کا دن اس کے بعد کے جو معاملے ہیں وہ بات کے ہیں، کام تو نیچے گرتے ہی، آنکھ بند ہوتے ہی اللہ سے جہاں مکان، دکان، کپڑا، روزی مانگتے ہیں، اللہ سے ایمان پر خاتمہ مانگے۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے آپ کا تعارف؟ کہنے لگے بتلاتا ہوں، اگر تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو سارے انسانوں سے میں اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو تیری گلی کا کتا بھی مجھ سے بہتر ہے۔ اصل خاتمہ ایمان، جس کے لیے کوئی بھی دعا نہیں کرتا، مکان بن جائے، دکان بن جائے، کانوں میں پھونک مارتے ہیں، کاروبار نہیں ہو رہا تو آپ وظیفہ بتا دو، کبھی کسی نے یہ بھی وظیفہ مانگا کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے، کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے بتا۔ اصل ایمان، ایسے کام کر جائیں، ایسے کام، توجہ کرنا، ایسے کام کر جائیں، مجھے وقت ہی دیر سے ملا، اب میں کیا کروں، آپ کو سردی لگ رہی ہے، ایسے کام کر جائیں، میں آپ کو ہو ہاں کر کے سنا کے چلا جاؤں، میرا دل کر رہا ہے میں آج آپ سے کچھ مذاکرہ کروں، میں دل کی بات آپ سے کھولوں، کچھ ایسے کام کر کے جائیں۔ آپ بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے کنارے پہ جس جگہ سے وہ چیز بنی ہوا لکھا ہوتا ہے پاکستان، چائنا، ایران، جو بھی، پھر آپ
اس چیز کے معیار اور کمپنی کو دیکھ کر آپ اس کی قیمت دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہاتھ، پیر، ناک، کان، ہونٹ، جسم، وجود سے ایسے کام کر کے جائیں کہ ملک الموت آئے اور وہ ہمیں پہچانے یہ کس برانڈ کا، کس کمپنی کا ہے، اسے کہاں لے کے جانا ہے، کس انداز سے لے کے جانا ہے۔ ہم 16 جنوری کو دہرکی میں مجلس ذکر تھی ظہر کی نماز کے بعد سندھ میں، اس سے ایک رات پہلے سکھر میں، 16 کو ہم پہنچے ملتان میں رات 9:30 بجے۔ بڑا اجتماع تھا مسجد مائی بولی والی میں، لوہا مارگ کی، سننے کی بات ہے، بڑا اجتماع تھا۔ مولوی صاحب جو مسجد کے امام تھے مولانا محمد عثمان، بڑے نعرے لگا رہے تھے، بہت نعرے۔ میں وہاں جا کے بیٹھا، بس ہم نے پانی پیا، اتنے میں مولوی صاحب دائیں طرف سے اٹھے اور انہوں نے مجھ سے کیا مصافحہ، کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد عثمان ہے، 50 سال سے خطابت امامت میرے پاس ہے، 70 سال سے ہمارے خاندان کے پاس ہے، پہلے دادا پھر اب میں کرتا، مطلب اتنی بات کی، اپنا تعارف کرایا۔ پھر وہیں میری گود میں وہ اللہ کا بندہ گر گیا، ابھی اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، پھر میں نے اسے جھٹک دیا، میں نے کہا اس کو کیا ہوا؟ اس نے 2 سانس لی، میں نے کہا اوہ کام خراب ہے، میں نے جلدی سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا، اس نے بھی کلمہ پڑھا اور آنکھیں کر بند، لوگ اٹھا کے باہر لے کے گئے، اس کے بیٹے نے چیخ ماری، اس نے کہا ختم، اسی وقت انتقال۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی نسبتیں لے کے گئے، وضو کی حالت، محراب اور منبر کے درمیان، صحابہ کی عظمت، تکبیر اور ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہوا اپنا تعارف کروا رہا ہے، 50 سال سے اللہ کے گھر کا خدمت گار۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو اس کی چارپائی مسجد کے باہر پڑی ہوئی تھی، یوں دیکھ رہا تھا، میں سب لوگ میں کہا دیکھو یار یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اس وقت مین گیٹ کے اوپر یوں دیکھ رہا، بالکل کھلی آنکھیں۔ میں نے کہا اللہ سے ہم کلام ہوا، اس سے اللہ ہم کلام ہوا، یہ بھی کسی کے اللہ کے دروازے پر آیا، اللہ سے پوچھ رہے ہوں گے کیا لینے آیا ہے، کیا لے کے آیا ہے، یہ کہہ رہا ہوگا جب سخی کے دروازے پہ جاتے ہیں، سخی یہ نہیں پوچھتا کیا لے کے آیا ہے، وہ یہ پوچھتا ہے کیا لینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ سے دے رہے ہیں، اللہ سے لے رہا ہوگا۔ حسن خواہ ایسی ایمان پہ موت اللہ سے مانگو، اپنے اعضاء، اپنا وجود، اپنے جسم کو دھکیل دو اللہ کی طرف، اس کو اپنی مٹھی میں رکھو، ورنہ یہ ایسا بے وفا ہے جس کو تم نے دودھ، بادام، شربت، جس کی ہر لذت کو پردے میں اندھیرے میں تم نے پورا کیا، یہ ایسا بے وفا ہے کہ مرتے وقت تمہاری زبان سے کلمہ بھی چھنوا دے۔ اس وجود کو اللہ کے تابع کرو، وجود اللہ کے تابع تب ہوگا۔ دیکھو بھائی جس طرح یہ ایک یہ تار، پھر آگے اس کا مرکز محور وہ ڈبو، یہ بٹن جو ہے، انسان کے وجود کا مرکز اس کا دل، 1 منٹ لگتا ہے پھرنے میں اور 1 منٹ لگتا ہے متوجہ ہونے میں۔ اس دل کو اللہ کے تابع کرو۔ فوگ کا موسم ہے، دھند کا موسم ہے، گاڑی چلاتے ہو، سمی اللہ ربانی صاحب بھی چلاتے ہوں گے، تو آگے جب لائٹوں پہ، ہیڈ لائٹ پہ، شیشے پہ ڈسٹ، گرد و غبار آتا ہے، پھر اتر کے صاف کرنی پڑتی ہے۔ ایک شیشے کو صاف کرنے کے لیے اترنا پڑے گا، کپڑے استعمال کرنا پڑے گا۔ جب سارا دن بازار والے ماحول میں رہیں گے اور بازار والے ماحول سے جب اللہ کے گھر کے اندر آئیں گے تو بھائی ڈسٹ چڑھی ہوئی ہے، گرد لگی ہوئی ہے، تو پھر یہاں اس ماحول کا اثر نہیں ہوتا۔ اس دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ والوں کی ورکشاپ میں جانا پڑے، اور اس دل کو واش کرانا پڑے گا۔ یہ دل دنیا کے پانی سے صاف نہیں ہوگا،
اس دل کے لیے آنکھ سے 2 آنسو کے قطرے نکالنے پڑیں گے۔ آنسو کے قطرے اس وقت نکلیں گے جب اس دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، جب اس دل کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا احساس ہوگا۔ اللہ سے محبت سب کو ہے، سب کو ہے نا؟ بولو تو صحیح، اللہ کے نبی سے محبت سب کو ہے، احساس نہیں، محبت ہے، احساس نہیں، پھول پڑے گا۔ اللہ سے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، لبیک لبیک لبیک، محبت ہی تو ہے نا۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، بازار میں، گلی میں، جلوس میں، عرس میں، خانقاہی نظام میں محبت ہے۔ احساس ہوتا اس محبت کا تو آج تیرے چہرے پر صبح سب سے پہلے فرسٹ ٹائم اس طرح نہ چلتا۔ محبت ہے، میں مانتا ہوں آپ کو محبت ہے، داڑھی منڈ ہو، بے نمازی ہو اور اس کے سامنے گستاخی ہو برداشت نہیں کرے گا۔ محبت اتنی ہے، لیکن احساس اتنا مر چکا ہے کہ لوگوں کی گستاخی برداشت نہیں کرتا، خود گستاخی کر رہا ہے۔ لوگوں کی گستاخی برداشت نہیں، ناروے مرد آباد، فرانس مرد آباد، ہالینڈ مرد آباد، اور خود گستاخ رسولوں کے کہتا زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ جب اللہ کسی کو بے عقلا کرتا ہے اس سے دین کی سمجھ کو اٹھا لیتا ہے، اور جسے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہم بہت دور چلے گئے ہیں، اتنے دور چلے گئے، چارپائی سے اٹھ کے مصلے پہ نہیں آتے اور زندگی کو کہہ رہے ہیں مدینے چلی جا۔ سامنے مکان ہے، اذان پیغام آیا، اس نے آرڈر کیا ہو، کہہ رہے نہیں، زندگی جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، زندگی مدینے جائے، میں چل کے مسجد میں نہیں آؤں۔ پیار اتنا کہ میں جندواراں میں جانواراں، احساس اتنا، داڑھی کٹائی اور یوں کر کے بال اٹھائے اور یوں نالی میں پھینکے، نالی میں جگہ نہیں ملی تو حمام والے نے وہیں جھاڑے اور دوسرے کو بلایا، وہ بھی سنت رسول پہ جوتے رکھ کے بیٹھ گیا، یہ بھی جوتے رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ کو اندازہ ہے قرآن کا ورقہ زمین پہ گر جائے اور صاحب قرآن کی زندگی کو زمین پہ گرا دیا، اس کا کوئی گناہ نہیں، پکڑے جاؤ گے، دقیانوسی بات نہیں، پکڑے جائیں گے سختی سے۔ دفتر کے اندر آرڈر، شلوار قمیض پہن کے نہیں آنی، پینٹ شرٹ پہن کے آنی ہے، 20,000 تنخواہ نہیں ملے گی۔ اس نے بھی آرڈر دے دیا، سنت کا لباس چہرہ بنا کے آؤ، جنت ملے گی، ورنہ میرے سامنے آنے کی کوشش نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام سے کس کس کو محبت ہے بھائی؟ جس انسان سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات کو مانا جاتا ہے، آپ بولیں گے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ، مانتے کیوں نہیں؟ بتاؤ، بولو بھائی۔ عبد الحنان کی بات ہو، منہ پر تھپڑ مار دو، کالی کملی والے کی بات ہے، مانتے کیوں نہیں؟ یہی سبق آج اپنے گھر میں پڑھ کے چلے جاؤ۔ حضور نے فرمایا مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ تو میرے عزیز ہو جا کے آئینے میں اپنی شکل کو دیکھنا، میں بھی دیکھوں گا، آپ بھی دیکھنا۔
रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है। आपने अपनी सारी कलमा पढ़ने वाली बेटियों को फरमा दिया, अव्वल तो घर से निकला ना कर, अगर घर से निकलेगी खबरदार, अपना चेहरा तो दूर की बात है, अपनी जूती के रंग पर भी पर्दा डाल के रखना। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, मैं तो बाजार में मेरी घरवाली मेरी बच्ची अल्लाह ना करे इस हालत में निकलेगी कि बुर्का तो दूर की बात है, सर पे दुपट्टा नजर नहीं आता। और मेरे अजीजों, चौक आजम के गयूर मुसलमानों, उस पर्दे को तुम पर्दा क्या कहोगे जो पर्दा करने के लिए 4000 का बुर्का ले रही है, उस पे नक्शो निगार लगे हुए हैं, मोतियों का काम हुआ है। खुदा की कसम, वो पर्दा क्या पर्दा कराएगा जो पर्दा खुद ही बेहया हो गया है। 8-8 हजार रुपए का बुर्का लिया हुआ है, नक्शो निगार है। अल्लाह अकबर, सोना सा देना, पहनूं तो मेरे अच्छा लगे। किसको अच्छा लगेगा? जहां जहां से गुजरेगी वीआईपी बुर्का है, पहन रखा है। अगर जो तेरे बुर्के को नहीं छोड़ता तो तेरे बुर्के के अंदर ततहीर वाली जिंदगी को भी कोई नहीं छोड़ेगा। आज बेटी कहती है, अब्बू जान आपको मेरे पे एतबार कोई नहीं, मेरा दिल चाहता है मैं आपसे आज खरी खरी बात करके जाऊं। आज बेटी कहती है, अब्बू जी क्या आपको मेरे पे एतबार कोई नहीं? मैंने अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए इस्लामाबाद भेज दिया, फैसलाबाद भेज दिया, पैसा है ना मेरे पास। और डॉक्टर बनाना कोई गुनाह नहीं, इंजीनियर बनाना कोई गुनाह नहीं, पायलट बनाना कोई गुनाह नहीं। रब्बे काबा की कसम, अगर चार दीवारी के अंदर अल्लाह उसे हुनर अता फरमा दे तो यही हुनर उसे जन्नत के अंदर लेके चला जाएगा। अगर मेरे अजीजों, वक़्त की राबिया बसरिया का नाम उसने ले लिया, लेकिन चादर ततहीर वाली पाकीज़गी वाली कोई नहीं। राबिया बसरी कनीज़ फातिमा बनना उसका काम नहीं आएगा। जाओ चौक आजम की तो बात ही नहीं करता, हमारे छोटे से पसमानदा इलाके हफ्जाबाद के अंदर चले जाओ, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इस्लामिक मीडियम स्कूल है, लेकिन मेरे अजीजों को एजुकेशन है। बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जो लड़के लड़के को अलहदा तालीम दी जाती है, लड़कियां अलहदा लड़कों को अलहदा तालीम दी जाती है। लेकिन हर जगह जाके देख लो, कॉलेजों के अंदर देख लो, यूनिवर्सिटियों के अंदर देख लो, तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? तुम्हारी बेटी गैर की रान के साथ रान मिला के बैठी है। किसी ने अल्लाह वाले से पूछ लिया, और अल्लाह वाला कौन था? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछ लिया, गैर महरम से पढ़ना कैसा है? आपने फरमाया, पढ़ाने वाला हसन बसरी हो और पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, स्कूल का नाम बैतुल्ला हो, निसाब का नाम कलामुल्लाह हो। फरमाया, खबरदार खबरदार, इतनी पाकीज़गी में भी नबी की शरीयत गैर महरम से पढ़ने की इजाजत नहीं देती है। मैं ऐसी डिग्री का क्या करूंगा, मैं ऐसी स्कॉलरशिप का क्या करूंगा कि डिग्री तो हाथ में आ गई, इज्जत कॉलेज के अंदर निकाल के आ गई। यकीन जानो, अगर किसी मस्जिद के अंदर कोई मौलवी साहब बच्चे को हाथ लगा दे, छोटी मारने पर इज्जत का जनाजा निकाल दिया जाता है। तुम्हारे 1 महीने पहले यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हुआ? अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, एक लड़का लड़की पे फिदा हो गया, फिर उससे रेप किया, वो बच्चे की मां बनने लगी, डॉक्टर के पास अबॉर्शन कराने के लिए गया, बच्ची ने अपने घर के अंदर पैगाम भेजा, सेमेस्टर की मैंने फीस जमा करानी है, इतने लाख रुपया दो। वो लड़के को ला के पैसे दिए, अबॉर्शन कराते हुए लड़की का इंतकाल हो गया। कैमरे की आंख ने देखा, लड़का उठा के उसे गड्ढे के अंदर फेंकने जा रहा है। कोई मीडिया नहीं बोला, कोई अखबार नहीं बोला, कोई एनजीओ नहीं उठे, कोई मेरे अजीजों फला बबूद के कोई इदारे नहीं उठे। डूब मरने का मकाम है। पूरी दुनिया के अंदर एक साजिश खेली जा रही है कि इस्लाम और इस्लाम का नाम लेने वालों को बदनाम किया जाए। मुसलमानों उस साजिश का शिकार होकर मुसलमान उनके शाना बचाना साथ दे रहे हैं। बात गलत है सही है? आप बोलेंगे? गलत तो नहीं कह रहा। फिर कहते हो मौलवी चंदे मांगते हैं, कहाँ जाएं? हमारा खैर खा कौन है? चलो आप ही बताओ, हम चंदा नहीं मांगते। मौलाना कर दो इनके वासे वापिस, जो गंदुम आपने लिखवाई खुदा की कसम फाड़ के इनके रेजे रेजे नाम के कर दो, ना दो तुम। लेकिन हमें रास्ता भी तो बतलाओ, कहाँ जाएं? मांगे हम ना, दो तुम ना। कुरान वाले इदारों को ताले लग गए। खुदा की कसम आने वाली नस्लों में कोई कलमा पढ़ने वाला भी नजर नहीं आएगा।
تمہیں تو تمہاری زمینوں سے، تمہیں کوئلے بنانے سے، تمہیں تو میرے عزیزوں تمہارے کاروبار سے فرصت کوئی نہیں۔ اگر مولوی کہتے ہیں کھا کھا کے مستنڈے ہو گئے، مولویوں کو تو ہڈ حرامی کی عادت پڑ گئی، ٹھیک ہے مجھے بھی کاروبار کراؤ، اس کو بھی کاروبار کراؤ، لیکن ضمانت کون دے گا کہ مرتے وقت تمہیں کلمہ کون پڑھائے گا؟ پیدائش کے وقت تمہارے کانوں میں، بچے کے کانوں میں اذان کون دے گا؟ نکاح کون پڑھائے گا؟ یہ اسلام ہی تو ہے جس نے آنے کے بعد بیٹی کو بیٹی کا مقام دیا، ماں کو ماں کا مقام دیا، بہن کو بہن کا مقام دیا، بیوی کو بیوی کا مقام دیا۔ رب کعبہ کی قسم اگر مولوی دنیا سے ختم ہو گئے، نکاح کون پڑھائے گا؟ اور نکاح سے پہلے میرے عزیزو بغیر عورت مرد کا ملاپ ہو گیا تو آنے والا بے شک وقت کا چودھری کیوں نہ بن جائے، حرام کی اولاد کہلائے گا۔ ایسے مولانا بولو، ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مدارس ہونے چاہیے کہ نہیں؟ کون کہتا ہے مدارس ہونے چاہیے؟ پھر مدارس میں ہم پڑھائیں کس کو؟ مولوی صاحب میں بڑی عدت کوشش کی تھی، آپ نے ہنسنا نہیں ہے، اس وقت 12 بجے ہونے کا وقت۔ مولوی صاحب میں بڑی کوشش کی تھی، 2 دفعہ پرائمری فیل ہو گیا، میں کہ مسیطے چھڑ دما، چلو 4 صورتیں پڑھ لوے۔ اتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے، تم نے یہ کہہ کہ قرآن کو لاوارثہ قرار دے دیا۔ اگر قرآن کی تعلیم ایری غیری ہوتی تو اللہ آمنہ کے لال کے سینے کے اندر 23 سال تک مدرسہ نہ بناتا۔ 23 سال تک پروردگار عالم نے جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی کہ جا میرے محمد کو قرآن سنا کیا، کہو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا او لوگو، قرآن اتنی چھوٹی تعلیم نہیں، دنیا کی تعلیم میں 10 سال پڑھو میٹرک بن جاؤ، میٹرک کا سند مل جائے گی، پھر 16 سال پڑھو ایم اے کی سند مل جائے گی، پڑھنے والا کالی کملی والا ہو اور نصاب کلام اللہ ہو۔ 23 سال میں قرآن مکمل کر کے بتلایا کہ دنیا کی تعلیم نیچے ہے، قرآن کی تعلیم اللہ نے سب سے اوپر قرار دے دی ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو کھل بلی مچی ہوگی، مولوی کیسا کہہ کے چلا گیا، اسکول والے بھی میرے سے شاید ناراض ہو جائیں، لیکن مجھے ایمانداری سے بتاؤ، خدا کی قسم میں ان علماء کرام سے پوچھ کے جن کے سروں پہ سفید پگڑی بندی ہے، مجھے مولانا ثناء اللہ صاحب قرآن حدیث کی روشنی میں، ربانی صاحب آپ بتلاؤ، سگے بہن بھائی بالغ ہو جائے کیا انہیں ایک چرپائی پہ بیٹھنے کی اجازت ہے؟ مولانا بتائیں، آپ بول کے بتائیں، اجازت ہے؟ جب سگے بہن بھائی کو ایک چرپائی پہ بیٹھنے کی اجازت کوئی نہیں تو کزن کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اجازت کون دے رہا ہے؟ اب سننا، کسی نے اللہ والے سے پوچھا، اللہ والے جی کزن کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ سنو اے میرے چاچے دا پوترے، کزن کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ فرمایا ایک کتا ہوتا ہے، کتا ناپاک ہے، اگر گیلا ہو کپڑوں پہ لگ جائے تو ناپاکی لگ گئی۔ ایک سور ہے، نجس اللعین ہے، فرمایا ایک سور ہے، فرمایا کتا اگر خوش کپڑوں سے لگ کے چلا گیا تو گنجائش ہے، اگر سور خشک بھی ہو کپڑوں سے چلا گیا تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا او لوگو، سور لگ جائے کپڑا اتنا وجود ناپاک نہیں ہوتا جتنا غیر محرم سے ہاتھ ملانے میں وجود ناپاک ہو جاتا ہے۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو۔ پتہ نہیں کیڑے گناہاں دی سزا ملتی پئی ہے، پتہ نہیں کرونا کدو ساڈی جان یہ نہیں جان چھوڑتا، قبر میں پہنچا کے رہے گا۔ نہ اب چائنا کی ویکسین سے، نہ امریکہ نہ برطانیہ کی ویکسین سے جان چھوٹے گی۔ خدا کی قسم کرونا اللہ کا عذاب ہے، جب تک توبہ سچے دل سے نہیں کرو گے جان نہیں چھوٹے گی۔ فرمایا جب زمین کے اوپر زنا عام ہو جاتا ہے، ہم رزق کے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ ہیپی نیو ایئر منایا گیا، میرے بھی موبائل پہ میسج آیا، سمی اللہ صاحب آپ کے بھی آئے ہوں گے، ہیپی نیو ایئر۔ کون سا پاکستان کا ایسا کونا ہے جہاں زنا نہ ہوا ہو؟ ہیپی نیو ایئر منایا گیا، منانا چاہیے تھا، کیوں تم ہم اس قابل ہی تھے کہ ہم منائیں؟ کشمور کے اندر کیا جا کے دیکھا، پہلے 6 سال کی بیٹی کے کپڑے ماں کے سامنے اترے، پھر 6 سال کی بیٹی کے سامنے ماں کے کپڑے اترے، ہیپی نیو ایئر سال مبارک ہو۔
موٹر وے کے اوپر گاڑی کے شیشے توڑ کر بچوں کے سامنے ماں کو کس اذیت کے ساتھ نکالا. پھر دو درندوں نے ماں کے ساتھ کیا کیا، اور ادھر ماں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. بچے کہہ رہے تھے مما کیا ہو رہا ہے، ہیپی نیو ایئر تمہیں مبارک ہو. اسمبلی کے اندر بحث شروع ہو گئی. ایک پارٹی کہنے لگی نہیں جی نہیں، موٹر وے کے اوپر نہیں ہوا. ایک کہنے لگی نہیں جی نہیں، لنک روڈ ڈوب کے مر جانا چاہیے. جب یہ تماشا امریکہ نے دیکھا، ہالینڈ ناروے نے دیکھا، انہوں نے کہا او تو چھوٹے ظلم پر بڑے ظلم پہ نہیں تڑپے، ان کے نبی کی ختم نبوت پر انگلی ڈالو. کیا کریں گے، ہاتھ ڈالو. زیادہ سے زیادہ بازار میں کہیں گے مرد آباد مرد آباد، آگے گھر بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے یہ سارے کا سارا تماشا مولویوں کا کیا ہوا ہے. جاؤ جا کے جنت البقیع میں، بل تو جانا ہی بند ہو گیا، مبارک ہو تمہیں. ہاں، ولی نہیں جا سکتا، غوث نہیں جا سکتا، قطب ابدال نہیں جا سکتا. یا اللہ انہیں نہ بھیجنا، یہ وہاں سے سلام کریں، مجھے سلام پہنچا دینا، میں جواب دوں گا، لیکن میرے روزے پہ انہیں آنے کی اجازت نہیں. ان کو تمہیں شرم ہی نہیں آتی. میں 23 سال اپنی کھلڑی دڑوا کے تمہارے لیے رو کے چلا گیا، اور یہ ظالموں تم نے میرے آنسوؤں کی کوئی قدر ہی نہیں کی. اب بھی کہتے ہو جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. اے ہوا مانگ رہے ہو، مصطفیٰ کی رضا نہیں مانگ رہے ہو. واہ اسلامی ریاست ملک پاکستان، تیرے کیا کہنے. صحابہ کے وفاداروں کو سولی لٹکا دیا اور صحابہ کے دشمنوں کو آزاد کر کے ملک سے باہر بھیج دیا. بتاؤ تو صحیح. ابھی میرے عزیزو اللہ اکبر، پرسوں اخبار کے اندر خبر آئی تھی، 21 سال کی عمر تھی جب عدالت کے اندر ایک کیس لے کے گیا تھا. 44 سال کیس لڑتے لڑتے جوتیاں گھس گئی. جس دن جج نے 44 سال کے بعد پھر تاریخ دی، اس نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کر کے اپنے آپ کو مار کے خودکشی کر لی. تمہیں نیا سال مبارک ہو. گھر کے اندر جھگڑا ہوا، شوہر نے بیوی کو مارا، بیوی نے شوہر کو مارا. چوک اعظم کے اندر جھگڑا ہوا، لاہور والوں نے موبائل کے اوپر بیٹھ کے دیکھ لیا، نیا سال مبارک ہو. عافیہ صدیقی نے رو کے اپنی بہن کو کراچی میں فون کیا، بہنا پرسوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے. او لوگو کملی والا تو اس کے خواب میں آ کے تسلی دے کے چلا گیا، لیکن مولوی کے لوگ کہنے لگے پاکستان والے ہاں جی غلطی کی ہوگی، سزا کو تو بھگتے گی. کہنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے. میں نے کہا اللہ کے نبی سینے سے لگا کے ہاتھ ٹھار دے. کملی والے نے سر پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا کملی والے میں عزت لٹاتے لٹاتے تھک گئی، میری ہڈیاں ہل گئی. 17 سال ہو گئے، 17 سال. روزانہ کپڑے اترتے ہوں گے. رو کے کہنے لگی میں تھک گئی، میری جوڑ جوڑ ہل گئے. کملی والے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ عافیہ صدیقی کہنے لگی جب میں روئی تو مجھے دیکھ کے حضور بھی رو. کا صرف جاتے ہوئے اتنا سر پر ہاتھ رکھ کے پیغام دے گے بس بیٹی اللہ کی مدد آنے والی. میں تمہارے سے مدرسے کی امداد مانگوں، میرا منہ ہی نہیں پڑتا. اور لوگوں میں کہتا ہوں ایک من گندم کے دانے دو، لوگ کہتے دعا کراؤ جی. سوچو تو صحیح میرے دوستو، ہم تھے کون؟ خدا کی قسم مولانا ثناء اللہ انہیں حدیث پڑھا کے سنو. ہمارے چہروں کو تکنے کے لیے آسمان سے فرشتے اللہ کے ترلے کیا کرتے تھے. چوک اعظم کے اندر کوئی نماز پڑھا کرتا، فرشتے آپس میں بحث کیا کرتے اس کے سجدوں کو میں لینے جاؤں. اب رب فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ زمین پہ، کہتا اللہ میں یہاں 7ویں آسمان پہ قیامت کی صبح تک رکوع میں کھڑا کریں گے، لیکن تیرے بندوں کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا ہے. تو کوئی تو مجھے کھوکا ایسا دکھا دو، کوئی تو مجھے موچی کی دکان ایسی دکھا دو جہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی.
ہائے مسلمانوں، ہمیں تو اتنا بڑا دھوکہ ملا، ہمیں تو موبائل کے لالچ کے اندر خدا کی قسم نحوست کا اڈا دے دیا، جو نماز کی حالت میں بھی ہمیں گانا سنا دیتا ہے۔ آج سے 4 سال 5 سال پہلے مسجد نبوی کے اندر ظہر کی نماز، تیسری صف میں مواجہ شریف سے پیچھے چوتھی صف میں کھڑا تھا، بالکل مواجہ شریف کے ساتھ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، پنجابی گانا اس کے موبائل میں گھنٹی چلنے لگ گئی۔ امام مدینہ نے جلدی جلدی نماز پڑھائی، سلام پھیر کے کہا شرم کرو، تم نے یہاں بھی رسول اللہ کو سکون سے رہنے نہیں دیا ہے۔ لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے گانے کی آواز، حضور کے سامنے سلام پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے پڑھتے گانے کی آواز، جمعے کے خطبے میں گانے کی آواز، اور لوگوں نماز کے سجدوں میں گانے کی آواز، اتحیات میں درود شریف پڑھتے گانے کی آواز، ہائے میری بد نصیبی، میت کو قبر میں اتار رہے تو گانے کی آواز، غسل دینے والا غسل دے رہا ہے تو اس کی جیب میں گانے کی آواز، کلمہ شہادت پڑھ کے کلمہ دے رہا ہے اس کی جیب میں گانے کی آواز، او لوگو اللہ اکبر، جمعے کے خطبے تقریروں میں گانے کی آواز۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ گانا اتنا ساتھ لگایا، یہ گانا آپ کو مجھے جنت میں جانے دے گا یا جہنم کے اندر دھکیل کے لے کے جائے گا؟ ایک بانسری بجی، بانسری کی بجی بانسری، حضور کے کانوں میں آواز پہنچی، چھوٹی انگلیاں اپنے کانوں میں دے کے 3 میل پیدل چلتے رہے۔ اچھا انس صحیح کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اکبر کی انگلیاں دے رکھی ہے۔ فرمایا انس پہلے پکی تحقیق کر، منحوس آواز اب تو نہیں آ رہی، او منحوس آواز تیری روٹی پکانے میں آ رہی ہے، منحوس آواز ہڈیاں میں چمچہ دینے میں آ رہی ہے، منحوس آواز کپڑے دھونے میں، کپڑے استری کرنے کے دوران آ رہی ہے، منحوس آواز میرے عزیزو اللہ اکبر گھر کے کمروں میں آ رہی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جس کمرے میں تم نے اتنی گانے سنائے، منحوس آوازیں سنائی، اس کمرے میں رحمت والا فرشتہ کہاں سے آئے گا؟ جاؤ صبح چوک اعظم کے بازار میں چلے جانا، ہو لوگوں جو دکان کا سودا لیا وہ بچانا اتنا مشکل نہیں جتنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا۔ ادھر کندھا لیڈیز کا، ادھر کندھا لیڈیز کا، اگر غلطی سے لگ جائے تو کہتے انا ہو گیا، بیک کے نہیں چلتا، او عقل کی ماری تجھے کس نے بازار، تیری تو حیثیت ہی نہیں تھی تو لنڈے بازار میں گھومے، تیری تو حیثیت ہی نہیں تھی تو چینی سبزی لینے کے لیے بازار میں آئے، اللہ نے تجھے وہ مقام عطا فرمایا، کملی والے کے صدقے اللہ نے وہ تجھے مقام عطا فرمایا، تجھے گھر کی سردارن بنایا تھا، اللہ اکبر، تو نے اپنی اوقات کو 5 روپے پہ گرا دیا، ہنس ہنس کے کہہ رہی ہے میں نے بڑا اچھا سودا لیا، میرے مرد کو تو لینا آتا ہی کوئی نہیں، ہنس ہنس کے میں 5 روپے چھڑا کے لے کے آئی، اور میری بیٹی تو نے ہنس ہنس کے 5 روپے چھڑا دیے، اللہ اکبر، گنبد خضرا والا رو رہا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے تو نے 5 روپے کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا ہی کر دیا۔ حضرت علی پاک، سیدنا صدیق اکبر پاک، حضرت عمر پاک، عثمان پاک، سارے صحابہ پاک، مجمع حضور علیہ السلام کا، درمیان میں مکے کا در یتیم بیٹھا ہے، رحمت والے نبی نے سوال کیا میرے صحابہ، جی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، آپ نے فرمایا بتاؤ اللہ اکبر خیر النساء کون ہے، بہترین عورت کون ہے؟ تیرے میرے معاشرے میں بہترین عورت وہ ہے جو روزانہ نئے کپڑے پہنے، روزانہ میک اپ کرے، بیوٹی پارلر میں جائے، اللہ اکبر، اللہ غنی بہترین پرس ہاتھ میں لے، وہ بہترین عورت ہے۔ کسی صحابی نے کھڑے ہو کے کہا جی نمازی عورت بہترین، فرمایا ٹھیک ہے لیکن نہیں، کسی نے صائم کہا، کسی نے روزے دار کہا، حضرت علی کہتے اللہ اکبر، میں علم کا دروازہ بیٹھا تھا، میں نے بھی کہا جی فلانی عورت ہے، حضور نے فرمایا لی ٹھیک کہتا ہے لیکن جو میں پوچھ رہا ہوں وہ کوئی نہیں۔ ابو بکر عائشہ کا ابا بھی بیٹھا، حضرت حفصہ کا ابا عمر بھی بیٹھا، ام حبیبہ کا ابا ابو سفیان، سارے صحابہ بیٹھے، ابو ذر غفاری کاتب وحی معاویہ، ابو ہریرہ بھی بیٹھے، سارے صحابہ بیٹھے، فرمایا بتاؤ بہترین عورت کون سی ہے؟ شاید کہ آدھا نہ ہو لیکن میں نام سب کے لیے صحابہ حضور کی مجلس میں ہوتے تھے۔ حضرت علی کہنے لگے کسی کو جواب نہ آیا، حضور بار بار پوچھ رہے ہیں، میں اٹھا، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں اٹھا، جلدی سے میں گھر گیا، میں نے کہا فاطمہ بڑی پریشانی ہے، میرے باپ کے سوال نے سب کو لاجواب کر دیا،
हुजूर पूछ रहे बेहतरीन औरत कौन सी है? मिजाज नबूवत समझने वाला अबू बकर भी पास बैठा है, लेकिन अबू बकर भी जवाब न दे सके। अम्मा कह लगी अली जाग छड़ दे गल्ला, हाथ ते हाथ मारिया, जा जल्दी जाके बता दे तेरे नंबर बन जाएंगे। क्या जाके बताऊं? कजा जाके बता दे। बेहतरीन औरत वो है जिसने किसी मर्द को देखा कोई नहीं और किसी मर्द ने उस औरत का चेहरा नहीं देखा। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु गए और जाके बीच में खड़े हो, या रसूलल्लाह मुझे जवाब आता है, मुझे जवाब आता है। हुजूर ने फरमाया अली बता, का सबसे बेहतरीन औरत वो है गैर महरम को जिसने ना देखा और गैर महरम ने उसको ना देखा। अल्लाह अकबर। साहबा वाह वाह कहने लगे। आपने फरमाया अली सच कहा। इतना कहने के बाद नबूवत वाला दामन हाथों में लेके रोना शुरू कर दिया। अल्लाह मेरी फातिमा को जज़ा दे, अल्लाह मेरी फातिमा के दर्जे बुलंद करे, अल्लाह मेरी फातिमा को दुनिया आखिरत की इज्जतें दे, अल्लाह मेरी फातिमा की मगफिरत फरमा दे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से साहबा कहने लगे, ए अली जवाब तो आपने दिया, अल्लाह अकबर, दाद फातिमा को मिल रही है। कहने लगे रब्बे काबा की कसम इस दुआ की हकदार फातिमा है। अगर फातिमा मुझे न बताती तो अली भी आज जवाब न देता। ये फातिमा ने बताया है कि अक्लमंद बेहतरीन औरत वो है जिसने किसी गैर महरम को न देखा और गैर महरम ने उस औरत को न देखा हो। बेटी कहती है अब्बा जान आपको मेरे पे भरोसा कोई नहीं, आपको अपने खून पे यकीन कोई नहीं। बाप मरता क्या ना करता। कहता ठीक है बेटी, मुझे बता तेरी मेरी बेटी की इज्जत ज्यादा या नबी की बीवी आयशा की इज्जत ज्यादा है? अगर अम्मा आयशा कहती कमली वाले क्या आपको मेरे पे भरोसा नहीं? हुजूर इनकार करते या हाँ करते? हाँ करते ना। अम्मा अफसा कहती आपको मेरे पे भरोसा नहीं तो आप इनकार करते? अम्मा उम्मे हबीबा कहती कि आपको मेरे पे भरोसा नहीं। दरवाजा बजा हुजरे मुबारक का। मन दक्कल बाब, कौन दरवाजे पर? अना अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम। आयशा हफ्सा उम्मे हबीबा दीवार की तरफ मुंह करो। अल्लाह के नबी नबी ना है, फरमाया वो अंधा है, तुम तो अंधी कोई नहीं। मैं नहीं चाहता अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहु, जो मेरे बिस्तर पर आए अल्लाह उन्हें उम्मत की माँ बना दे। तुम माँ हो के अपने रूहानी बेटे का चेहरा देखो, मोहम्मद का दीन इस बात की इजाजत नहीं दे रहा। दरवाजा बजा सैयद आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की सहेली आई। क्या देखती है भाई साहबा ने दीवार की तरफ मुंह कर रखा है। कहने लगी वाह बीबी सैयद, कोई घर के अंदर गैर महरम ही कोई नहीं है। सैयद आयशा फिर भी दीवार की तरफ मुंह करके बैठी है। कहने लगी अल्लाह अकबर। हुजूर के रोज़ा अनवर की तरफ मुंह करके रोने लग गई। कहा जाते हुए इनसे वादा किया था आज के बाद ये चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। ए आयशा घर के अंदर कोई नहीं का, सूरज की किरणें तो नजर आ रही है। अल्लाह अकबर, मैंने वादा किया मोहम्मद तेरे जाने के बाद सूरज को भी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, अस्मत सहाबा, अस्मत अहले बैत, इफ़्फ़त अम्मी आयशा सिद्दीका। जाओ जाके उन बेटियों को पैगाम दो, क्या तुमने उन माओं के साथ कयामत के दिन खड़े नहीं हो? कहां से लाऊं मैं एक मर्द कलंदर जिसने पूरी इंसानियत के सीने में एक ऐसी ईमान यकीन की शमअ जला दी जिसको दुनिया आज हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। सब कुछ छोड़ छाड़ के हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में जाके बैठ गए। मौला इलियास रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हो गया, हाजी साहब फरमाते मेरे अब्बा मौला यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और कहने लगे मेरे बच्चे को आपने बेकार कर दिया। आपने फरमाया ले जा। बाप राजी होकर चला गया। फरमाया बेटे डटा रहे, ये दिन है डटने के। फरमाया मेरी शादी की बात चल पड़ी। अल्लाह अकबर। हालत उस वक्त ये थी, तहसीलदारी छोड़ी, तवंगरी आ गई। हालत ये थी कि रात को गुसल खाने में जाके कपड़े उतार के कपड़े धोता और उन कपड़ों गीले कपड़ों को पहन के आ जाता और सारी रात पंखे के नीचे बैठ के कपड़े सुखाता। साथ सोने वाले को भी पता न चलने देता मेरे पास एक ही जोड़ा है। जिस दिन मेरी शादी हुई, दाइये तौहीद उम्मा सबसे पहले कहने लगे जिस दिन मेरी शादी हुई मैंने अपनी बीवी को पास बिठाया,
میں نے کہا اس دل کے اندر درد ہے دین کا، اس دل کے اندر دوسرے کی محبت نہیں آ سکتی، یہ دل اللہ رسول کی محبت سے سرشار ہو سکا۔ یہ کام میرے ذمے ہے، اگر یہ کام اللہ نے میرے سے پورا کروا لیا پھر طرح متوجہ کروں گا۔ آج ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، اپنے حق میرے پہ معاف کر دے۔ بیوی بھی بیوی تھی کہ عبدالوہاب تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، تو قدم ایک اٹھائے گا میں 2 قدم آگے بڑھ کے تیرے ساتھ چلوں گی۔ حاجی صاحب ایک دن ممبر پر بیٹھ کے رونے لگے، فرمایا بڑی نیک بختوں والی تھی، ایک دن مجھے اللہ کے راستے میں جانے سے روک دیا، کہنے لگے عبدالوہاب ایک رات تو گھر رہ کے چلا جا۔ میں اس کی مانی میں گھر رہ گیا، جب رات تہجد کا وقت ہوا اٹھی، چیخے مارتی روتی میرے پیروں کو پکڑ کے کہنے لگی چل اٹھ جا، وضو بھی اللہ کے راستے میں جا کے کرنا۔ میں نے کہا بتا کیا بات ہے؟ کہ تجھے گھر میں روکنے کے بعد میں بستر پہ جا کے لیٹی، مجھے خواب میں نبی کی بیوی حضرت زینب آئی اور آ کے کہا کیا بات ہے، غفلت کی زندگی گزار رہی ہے، تو نے قیامت کے دن اپنے ہمارے ساتھ حشر نہیں کروانا، تو نے قیامت کے دن اما عائشہ ام حبیبہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا۔ تو میں نے کہا ہاں کھڑے ہونا ہے، کہ اپنے خاوند کو اللہ کے راستے میں جانے سے کیوں روکا؟ جا چلا جا، میں اپنی آخرت سنواروں گی۔ حاجی صاحب فرمانے لگے بڑی نیک بخت عورت تھی، کچھ عرصہ پہلے میرے خواب میں آئی، 10 سال کے بعد میرے خواب میں آئی، مسکرا رہی تھی، چمک رہی تھی، دمک رہی تھی، مجھے اشارہ کر کے کہنے لگی آ جا یہ بڑے مزے ہیں، آ جا بڑے مزے ہیں۔ حاجی صاحب فرمانے لگے اچھا جنت کا کون سا درجہ ملا، دسترخوان پہ کون کون سی نعمتیں ملی؟ مسکرا کے کہنے لگی عبدالوہاب ابھی تو جنت کا دروازہ ہی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ کہ پھر 10 سال ہو گئے کیا کر رہی ہے؟ حاجی عبدالوہاب جس رات میں نے تجھے روکا تھا پھر میں نے تیری منتیں کر کے اللہ کے راستے میں بھیجا تھا، اللہ کو یہ لمحہ اتنا پسند آیا، 10 سال ہو گئے ابھی فرشتوں کا مصافحہ ہی ختم نہیں ہوا۔ اللہ کرے تیرے میرے گھر کو بھی اللہ ایسی رونقوں سے بھر دے، جن کی زبان پہ گلے شکوے نہ آئے، جن کی زبان پہ حال میں اللہ۔ یاد رکھو مرد بیمار بیماری سے نہیں ہوتا، گھریلو ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے، کل کل چک چک بک بک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گھر گیا صبح تک گالیاں سنتا رہا، مکان بنانا ہے، کلی کرانی ہے، کپڑے لے کے آنے، بچوں کی فیس دینی ہے، میں تو پہلی بازار سے کپڑی والوں کا مال لے کے ادھار لے کے تھکا ہارا آیا تھا، اس دکان سے قرضہ پکڑا، اس دکان سے قرضہ پکڑا، صبح دے دوں گا صبح دے دوں گا، یہ تو پہلے ہی تھکا ہارا آیا تھا۔ گھر کے اندر آیا، بیٹے نے بیٹا بن کے نہ دکھایا، بیٹی نے بیٹا بن کے نہیں دکھایا، بیٹے کو دیکھا سارے کا سارا انگریزوں کا لباس، سر جھک گیا، ابا یاد آ گیا، دادا یاد آ گیا، امی کا سرما ڈالنا، بہنوں کا سر میں تیل لگانا، ماں کا کپڑے پہنانا، بسم اللہ پڑھ کے روٹی کھلانا یاد آ گیا۔ بیٹا کھڑے ہو کے کھا رہا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے، یہ اندر اندر آپ ہی جل رہا ہے، پس رہا ہے، اس کا خون کالا ہو رہا ہے۔ بیوی کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، ایسا نیم برہنہ لباس پہن کے آئی کہ اندر کے جسم کے کپڑے بھی نظر آنے لگے، سفید داڑھی والے کا سر شرم سے جھک گیا، کہنے لگا اللہ کون سی غلطی ہو گئی، الہ العالمین، بے حیائی گھر کے اندر آ گئی۔ بیوی سے بات کی، اس نے شوہر کو شوہر نہ سمجھا، پیسہ کمانے والی مشین سمجھا، اتنی بڑی لسلا کے اس کے آگے رکھ دی۔ صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد کا ناشتہ بنا دے، کسی نے چائے پانی نہ بنا کے دی، اور بازاروں کی ریڑیاں خالی کر دی چاول چھولے کھا کے، بازاروں کی ریڑیاں خالی کر دی زردے پلاؤ کھا کے۔ کہاں چلی گئی وہ مائیں، کہاں چلی گئی وہ بیویاں جو اپنے شوہر کو اللہ کا نام لے کے گھر سے رخصت کیا کرتی تھی، کھلا کے بھی بھیجتی تھی، ٹیفن کا ڈبہ بھی ہاتھ میں دے کے بھیجا کرتی تھی۔ پھر دروازے پہ جاتے ہوئے 4 گالیاں سن کے گیا، ایسے گھر نہ آنا، اللہ اکبر، کچھ نہ کچھ گھر کے اندر لے کے آنا۔ پھر ساری سوچیں اس کی دماغ کے اندر گردش کرنے لگی، جا ادھر رہا تھا دھیان گھر کی طرف چلا گیا، ٹرالی ٹکر مار کے چلی گئی، دنیا سے چلا گیا، اب روتی ہے سانو کیوں چھڑ کے چلا گیا۔ اب چرپائی کے پاس بیٹھ کے کہتی ہے حق معاف کر دے۔ جاؤ جا کے اس بات کو ریکارڈ کر کے اپنی بیویوں کو سناؤ، 4 بچے ہو خدا کی قسم ماں خوش نہیں رہتی، مرد ایک ہو عورت زندگی خوشی سے گزارتی ہے، عورت تو اپنے شوہر کی کمائی پہ ناچتی ہے، بیٹے بے شک ساتھ کیوں نہ ہو خدا کی قسم، جیسا شوہر خوش رکھتا ہے بچے خوشی رکھتے ہیں۔ اگر آواز جا رہی ہے تو بہنوں یا آپ جا کے سنانا، خدا کے واسطے اپنے مزاجی خدا کی شوہر کی قدر کرو۔ اگر بیوہ ہو جائے تمہیں تو کوئی سہاگنوں کے اندر بٹھاتا کوئی نہیں، کہتے بیوہ آ گئی پر ہٹے تے اپنا بندہ ہی کھا گئی ہے۔
باپ ہو تو بچوں کو بچہ سمجھتا ہے، ورنہ خدا کی قسم یتیموں کے تو دروازوں پہ رشتے ہی کوئی نہیں آتے ہیں۔ ایک امیر آدمی نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اگلے دن ولیمے پہ 3 آدمیوں کو بلایا، مسجد کے مولوی صاحب کو، مؤذن صاحب کو، خادم صاحب کو، آؤ کھانا کھا لو۔ کھانا کیا تھا؟ آلو کی بھاجی اور روٹی۔ کراچی جیسے شہر میں یا شادی حال کا کرایہ 2-2 لاکھ روپیہ ہے، آؤ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ مسجد کے مولوی صاحب نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، ڈوگے کا ڈھکنا ہٹایا، آلو کی بھاجی، کہنے لگے حضرت جی پیسے کی تھوڑ پڑ گئی تھی، باہر دروازے پہ کروڑوں روپے کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، کبھی آ گئی تھی؟ کہنے لگے نہیں۔ اللہ والے پھر بتا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا جب بچے کی برات 400 براتی لے کے گیا، بہترین گاڑیوں کے اندر لے کے گیا، اور جو بیٹا جس گاڑی میں دولہا بن کے بیٹھا اس کی تو بات ہی چھوڑ دو، 2 کروڑ روپے کی گاڑی تھی، 15-20 ہزار روپے دے کے میرے گاڑی پہ پھول لگوائے۔ جب میری بہو لال جوڑا پہن کے، لاکھوں روپے کا لال جوڑا پہن کے، ہاتھوں پہ مہندی لگا کے گاڑی کے اندر بیٹھنے لگی، وہ اپنے باپ کے کندھے پر سینے پر سر رکھ کے سو رہی تھی، اور میرے دائیں بائیں دیکھا، مجھے کونے میں ایک بچی روتی نظر آئی، اس کونے میں ایک بچی نظر آئی۔ میرے کسی سے پوچھا یہ کون ہے جس کے ہاتھ کالے ہیں، کون ہے جس کے ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے 4 دن ہو گئے براتیوں کے برتن دھوتے ہوئے، 4 دن ہو گئے شادی والے گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ اس کا جوان بھائی کوئی نہیں، باپ بھی چھوڑ کے قبر کے اندر چلا گیا، کہ شادی کون کرائے؟ کہ باپ نہیں جو رشتہ ڈھونڈے، بھائی نہیں جہیز بنائے، اللہ غنی۔ کا میں نے ادھر مڑ کے دیکھا، ادھر مجھے بے بس عورت نظر آئی، میں نے کہا کون ہے؟ کہ اللہ اکبر، اس کا باپ آزم چوک آزم کے اندر چھلیاں بھٹے بیچتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ اس کا باپ غریب آدمی ہے، 100 کلو کی بوری 50 سال کی عمر میں اٹھاتا ہے۔ گھر باپ آیا اور اس نے دیکھا گھر کا ماحول سونا ہے، بیوی سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے ادھر اشارہ کیا، کہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، کا روٹی دوپہر بھی کوئی نہیں کھائی، رات بھی کوئی نہیں کھائی، سبکیاں لے کے چپ کے رو رہی ہے، اور رونے کی آواز نے گھر کا نظام نرم برم کر دیا۔ اس کے رونے نے میرا کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا۔ باپ گیا، جا کے بچی کے سر پہ یوں کر کے ہاتھ پھیرا، اس نے رو کے باپ کی طرف دیکھا، ایک جھٹکا مارا اور سینے پہ آ کے گری، اور آنسو باپ کے کپڑوں پہ گرے۔ باپ نے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا بیٹی مجھے پتا ہے پھر آج تو کسی کا جہیز دے کے آئی ہے۔ دیا آپ نے، لیا آپ کی بیٹی نے، تم دنیا کو کیوں دکھاتے ہو؟ کیا دیکھنے والی ساری چودرانیاں آئے گی، پتہ نہیں کتنی غریب کی بیٹیاں آئے گی، تیرے جہیز پر اگر کسی غریب کا آنسو گر گیا، رب کعبہ کی قسم یہ جہیز تیری امیر بیٹی کو اللہ استعمال کرنے کی توفیق نہیں دے گا۔ کہنے لگا میرے برات میں کئی بچیاں، لال گاڑی، لال پھولوں والی گاڑی کے ارد گرد کئی بچیاں دیکھی، میرا دل ٹوٹے ہو گیا۔ میں اپنے گھر آیا، میری بہو میرا بیٹا اس کمرے میں چلے گئے، میں اپنے کمرے میں چلا گیا، تکیے پہ سر رکھ کر میں کروٹ سے لیٹا، میں نے کہا اللہ میرا تار مدینے ملا دے، میرے گنبد خضرا والے سے مشورہ کرنا ہے۔ کہ میں اکھیاں ڈوٹیاں، میں اکھیاں بند کی، گنبد خضرا والے سے میرا تعلق نسبت مل گئی۔ میرے کہا کملی والے 30 لاکھ روپیہ میں نے ولیمے کے لیے رکھا ہے، بتا ولیمہ کروں؟ اگر ولیمہ کیا تو ان غریب بچیوں کا کون خیال کرے گا؟ گنبد خضرا کے مکی نے کہا ولیمہ کرے گا، کوئی کہے گا نمک زیادہ، کوئی کہے گا گوشت کچا، کوئی کہے گا چاول تھوڑے رہ گئے، کوئی کہے گا کرسی کا انتظام نہیں، کوئی کہے گا رائتا پھکا بنا، کوئی کہے گا میٹھا صحیح نہیں بنا، لوگ کھا کے جائیں گے، منہ پہ جوتیاں مار کے جائیں گے۔ صبح 30 لاکھ روپیہ تھیلے میں ڈال کے لے جا، کسی بیوہ کے گھر، کسی غریب کے گھر، کسی یتیم کے گھر دے آ، کسی بے مکان کو مکان بنا دے، کسی بے سہارا کو سہارا دے دے، کسی اجڑے ہوئے کو بسا دے، روتے ہوئے کو ہنسا دے، بچھڑے وہ کو ملا دے۔ جب تیرے 30 لاکھ روپے سے 30 ڈولیاں سجے گی، تیری برادری میں ناک کٹے یا بچے گی، دروازے میں اپنے بعد میں داخل ہوگا، روزہ انور سے کئی مرتبہ تیرے دروازے پہ سلام آ جائے گا۔ میرے عزیزوں پیار ہمیں بڑا ہے لیکن احساس ہمیں بالکل نہیں۔ اللہ کے واسطے اللہ ہمارے اندر درد پیدا کر دے، احساس پیدا کر دے۔
یہ احساس ہی تو تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، اگر کان میں تکلیف ہوئی تو احساس پیر کے نخل کو بھی ہوتا ہے، فلسطین کا ہو یا کشمیر کا ہو، اگر وہاں رویا تو میرے عزیزو تیرے چہرے پر ہنسی کیوں آئی ہے؟ غزوہ بدر ہوا، 2-4 منٹ کی بات کر کے اجازت لوں گا۔ غزوہ بدر ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ بدر کے قیدی قید ہو کر کافر قید ہو کے مسجد نبوی کے باہر لا کے باندھ دیے گئے۔ شام ہوئی، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور کو پتھر مارے تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے سمیہ کی شرمگاہ پہ برچیاں ماری تھی، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے بلال کو دھکتے انگاروں پہ لٹایا تھا، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوجھل ڈالی تھی، آپ کے لیے گڑھا بھی کھودا تھا۔ پیغمبر نے سارے گلے بھلا دیے، مغرب کے وقت شام کے وقت مسجد نبوی کے دروازے پر آئے، فرمایا میرے صحابہ میرے مہمانوں کو رات کون لے کے جائے گا؟ کون اپنے گھر جا کے میرے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے گا؟ صحابہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کل کو کہہ رہے میرے مہمان، جنہوں نے سیدہ فاطمہ کے منہ پر بھی تھپڑ مارا، بھائی زینب کو بھی مارا تھا، کل کو کہہ رہے مہمان، خدا کی قسم جو چہرے میں لہوہان ہو کے آیا۔ خدیجہ بھی دروازے کا گھر کا دروازہ پکڑ کے رونے لگ گئی کہ کملی والے بڑے بڑے صابر دیکھے، محمد تیرے جیسا صابر نہیں دیکھا۔ شانوں والا صدیق تھک کے کہنے لگا کر دے بد دعا، فرمایا ابو بکر تیری زبان سے بات چچتی کوئی نہیں۔ بھائی فاطمہ ٹانگوں سے لپٹ کے کہنے لگی ابا کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن یہ حالت میری تیری حالت میرے سے دیکھی نہیں جاتی۔ سیدہ کے ماتھے پہ پیار کیا، فرمایا بیٹی تم مجھے دلاسا نہیں دو گی تو مجھے سارے کون دے گا؟ فرمایا میری بیٹی اللہ نے وعدہ کر لیا، اگر مجھے پٹتا دکھایا اللہ مجھے وہ دل بھی دکھائے گا کہ دین پوری دنیا کے اندر پھیل کے رہے گا۔ او لوگوں ہم نے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تیرے کام کو سنبھال لیں گے، دکان بعد میں، کاروبار بعد میں، پہلے تیرا کام سنبھال لیں گے، لوگوں تک بھلائی کا پیغام لے کے جائیں گے، جاؤ گے نا انشاءاللہ تعالی؟ کون ہے میرے مہمانوں کی دعوت کرے؟ سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، جی میں لے کے جاؤں گا۔ یہ کون ہے جن کے پیٹ پہ خود 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں؟ ادھر مہمان ایک بچہ ایک سر جھکا کے بیٹھا ہے، آپ نے فرمایا تو کیوں نہیں لے کے گیا؟ اللہ اکبر، نکاحت تھی کمزوری میں یوں کر کے ہاتھ اٹھایا کہ میں بھی لے کے جاؤں گا۔ پتہ تھا اس کے گھر کئی دن سے چولہا نہیں جلا، اس مہمان کو اس کے ساتھ بھیج دیا، پڑھو فضائل اعمال صدقات۔ گھر گیا، بیوی سے کہنے لگا ہاتھ جوڑتا ہوں شور نہ کرنا، مہمان میرا ہوتا تو اسے بھی نہیں گھٹک کے دیتی، مجھے بھی مہمان کملی والے کا لے کے آیا، تو مہمان کو نہ دیکھ، مسلمان کافر کو نہ دیکھ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہمان کو دیکھ، بات کی لاج رکھ، اس کو بٹھا کے ذرا اندر تو آ، تجھے پتہ نہیں کتنے دن کے بعد آج ایک روٹی ملی تھی، کہا تھا آدھی تو کھا لے آدھی میں کھاؤں گی، انتظار میں بیٹھی تھی لیکن آج لگتا ہے نصیب میں کوئی نہیں، کھلا دے اسے۔ عرب کا دستور تھا میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا کہ جب روٹی رکھوں گا تو مہمان کہے گا تو بھی کھا لے، ہائے میں کیا کروں گا، کہ اس کی بھی ایک ترکیب ہے، جب روٹی رکھوں گا مہمان کہے گا کھا، تو اندر سے باہر نکلنا، چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا، میں روٹی تک ہاتھ بڑھا کے روٹی خالی ہاتھ لاتا رہوں گا، وہ سمجھے گا کھانا کھا رہا ہے، اس کا پیٹ بھر جائے گا، ہمارا اللہ وارث ہو جائے گا۔ جب میں بال کو کھانا کھلایا خود میرے عزیزو روٹی تک ہاتھ لا کر منہ تک لیتا گیا، کسی کو نہیں پتا، اندھیرے میں اسے کیا پتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو جب صبح کملی والے کا مہمان کملی والے کے پاس لے کے آیا، حضور نے دیکھا، ہنس ہنس کے نبی نے فرمایا واہ واہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، او واہ میرے پیارے، تو نے ایسی دعوت کی کہ تیری دعوت پر عرش والا بھی مسکرا رہا۔ اگلے دن اعلان ہوا میرے مہمانوں کو کون لے کے جائے گا؟ پھر صحابہ کرام بھی اٹھے، کہنے لگے اشارے میں، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے، آنکھوں میں بتلایا ہے کوئی نہیں،
آپ نے فرمایا خاموش، انہیں نہ پتہ چلنے پائے نہیں ہے، جو کچھ ہے دے دینا۔ صحابی ایک آگے بڑھا، کہنے لگا جی میں لے کے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا۔ پتہ تھا 4 دن سے اس کے گھر میں تو چولہا ہی نہیں جلا۔ آپ نے فرمایا لے جا۔ گھر گیا، مانگ تانگ کے روٹی لا کے اس کے آگے رکھی کہ کھاؤ۔ کہ تو کیوں نہیں کھانا؟ کہ مکے میں شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3.5 سال پتے چبائے، روٹی کھانے کی عادت ہی ختم ہو گئی۔ میں میری بیوی پتے کھا کے گزارا کرتے۔ کہ اچھا پتے بھی کھاتے؟ کہ ہنے تینوں وہ کھانا۔ دروازہ گھر کا کھولا، سامنے درخت لگا تھا، ٹہنی جھاڑی پتے جھولی میں لایا، وہ روٹی کھا رہا تھا، محمد کا غلام پتے کھا رہا تھا۔ اس کے پیٹ میں روٹی جا رہی تھی، کفر آنسوؤں کی صورت سے باہر آ رہا تھا۔ اگلے دن پھر اس مہمان کو لے کے گیا، تیسرے دن پھر مہمان کو لے کے گیا۔ ہائے جب پتا منہ میں ڈالا، جبڑا پھٹا، خون باہر نکلنے لگا۔ مہمان نے روٹی پرے کی، محمد کے غلام کو سینے سے لگایا کہ روٹی 3 دن سے کھلا رہا ہے، بس کر، کب تک صبر دکھاتا رہے گا؟ روٹی بعد میں کھلا، پہلے محمد کا کلمہ پڑھا۔ جب قیامت کے دن مرچوں کے اندر اینٹیں پیس کے ڈالنے والے ان صحابہ کے سامنے جائیں گے، پتی کے اندر کالے چنوں کی چھلکے ڈالنے والے قیامت کے دن صحابہ کا سامنا کریں گے، شربت کی بوتل 150 روپے کی، وہی شربت کی بوتل 85 روپے کی چوک اعظم میں رمضان کے دن بکے گی، پہلے روزے کو بکے گی۔ اے تو نے غریب کی عزت سے، اس کی محنت سے کھلواڑ کیا، غریب کی حلال کمائی سے تو نے کھلواڑ کیا، اس کے ہاتھوں کے کھردرے پن کا بھی تجھے احساس نہ ہوا۔ تیرا کیمیکل والا شربت پی کر افطاری کے وقت اسے پیٹ کی تکلیف ہوئی، بیمار ہوا، ڈاکٹر نے کہا روزہ کوئی نہ رکھنا، اس کے روزے ضائع ہوئے، مجرم تو بنا، اس کی سحری افطاری کی دعائیں ضائع ہوئی، تراویح ضائع ہوئی، مجرم تو بنا، اور تُو نے 85 روپے میں 20 روپے کما لیے ہوگے، تو نے کیا تجھے اندازہ ہی کوئی نہیں۔ اس 20 روپے سے تو سموسے پکوڑے لے کے آیا، رب کعبہ کی قسم بظاہر تجھے سموسہ نظر آ رہا تھا، لیکن قرآن اسے جہنم کا انگارہ کہہ رہا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف، اور ہاتھ کی کمائی کھانا سیکھو خدا کے واسطے، ہٹ درمی چھوڑ دو، بیٹھ کے کمانا بہت کر لیا، ہاتھ سے کماؤ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، عبد الرحمن کا جی، کا کبھی کسی پہ تجھے رشک آیا؟ مدینے کی مالدار سامی ہے، چوک اعظم میں سارے امیر مل جائے، خدا کی قسم عبد الرحمن کے جو مال غنیمت پر، تجارت کے مال پہ جو دفع ہوا، اس کے پیسوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کتنے ارب روپیہ دنیا سے، پتہ نہیں سونا کتنے ارب کا تھا جو دنیا سے تشریف لے گئے۔ کہ کبھی کسی پہ رشک آیا؟ کہا اپنے لیول کے بندے پہ، کہ نہیں۔ کہ کس پہ رشک آیا؟ کہ ایک مرتبہ سعد انصاری غریبڑا صحابی حضور کے پاس آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کے حضور کو سلام کیا، مصافحہ کیا، رحمت والے ہاتھ، نبی نے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ کو لے لیا، پھر آپ نے اس کے ہاتھ کو یوں کر کے رگڑا اور اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کی کلائی کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے یہاں پکڑا، پھر یوں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ فرمایا سعد تیرے نرم نرم ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کھردرا پن کہاں سے آ گیا؟ سعد یہ چھالے کہاں پڑ گئے؟ یہ گٹے کہاں پڑ گئے؟ حضرت سعد حضور کی طرف دیکھ کے رونے لگے کہ یا رسول اللہ، دن بھر دیہڑی مزدوری کرتا ہوں، لیکن نماز روزے میں تلاوت میں کمی نہیں آتی، اللہ کے نبی ہاتھ کی حلال کمائی کھاتا ہوں۔ سعد کہنے لگے اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا، اپنے منہ کے قریب لے گئے، اپنا سر جھکایا۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے میں غور سے دیکھنے لگا، پیغمبر نے اپنے لبوں کو سعد کی ہتھیلی پہ پھیرنا شروع کر دیا اور چومنا شروع کر دیا کہ مدینے کا امیر عبد الرحمن، میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا اللہ امیری لے لے، مجھے غریبی میں سعد کا ہاتھ دے دے۔ القاسم حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا، حلال کمانے والا اللہ کا دوست۔ اللہ تجھے مجھے حلال کمائی کی توفیق عطا فرمائے۔ جب مال مشتبہ 2 نمبر آتا ہے، اسے خرچ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا،
آج ہمارا مزاج ہی مولانا ثناء اللہ غلط بن گیا. ہم امیروں سے پیسہ مانگتے ہیں، غریبوں سے ایک وقت مانگتے ہیں. اللہ کے پیسہ غریبوں سے مانگنا چاہیے تھا، امیروں کو کہا جاتا بس تم اللہ کے راستے میں نکلو. غریب میرے عزیزوں پیسہ نہیں دیتا، امیر کہتا ہے میرے پاس وقت کوئی نہیں، 50,000 کا چیک لے جائے. ان کو کبھی 50 کا چیک اپنی جیب میں رکھ، اللہ کے راستے میں 3 دن دے دے، اپنا بچہ دے دے، اپنی بچی قرآن کے حفظ کے لیے دے دے. اللہ اکبر. غریب تو پہلے سے دین کی خدمت کر رہا ہے. ناراض نہ ہونا میرے عزیزوں. آج سارا مجمع اپنا بٹن کھول کے اپنے سینے میں نہیں، اپنے سینے کے اندر، دل کے اندر جھانک کے دیکھے یہ دل آیا کس لیے تھا، بنایا کس لیے گیا تھا، اس دل کو ہم نے کس کام پہ لگا دیا. میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتا، بس جتنا روئے اللہ تمہارا رونا قبول فرمائے، جتنا روئے اللہ تمہارا رونا قبول فرمائے. اللہ دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے. سارا مجمع اللہ کے دربار میں گناہوں والی زندگی سے 3 مرتبہ معافی مانگ کے توبہ کرے کہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دے یا اللہ میری توبہ. جو ہمارا کام ہے وہ ہم نے کر دیا، رب جانے اس کا کام جانے، ہمیں اس کے کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. معاف کر دے گا تو اس کی مہربانی، اگر پکڑے گا تو ہم اس کے مجرم ہیں، اس کے بندے ہیں. لیکن وہ پکڑنے سے زیادہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اس نے تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. حاجیوں، نمازیوں، متقیوں، سال لگانے والوں، 4 مہینے 7 مہینے کوئی نہ آئے وہ آئے، جس کے کپڑے بھی گناہ میں بھر گئے، جس کا وجود بھی، جس کا نام اعمال بھی گناہ، وہ میرے سامنے آ جائے اور آ کے ایک مرتبہ کہہ دے اللہ. میں اس کہنے پر فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم، گناہوں والی گٹھڑی میں رکھ لوں گا، نیکیوں والی گٹھڑی دے کے تجھے واپس کر دوں گا. میں تو اتنا رحیم ہوں. اور میرے بندے کبھی کبھی آ جایا کر، جب تیرا دل دنیا کما کما کے تھک جائے ساڈے والی پھیرا مار لیا کر. او میرے بندے جب اولاد نہ رہے، بیوی نہ رہے، اللہ اکبر، ہر طرف سے نفرت کی بو آئے، جگری یار بھی بے وفائی کر جائے، او میرا بندہ کبھی تو ساڈے وال تک سجنا، کبھی تو ہمارے پاس آ جایا کر، کبھی تو ہمیں چہرہ دکھا دیا کر. ہم تو تیرے اتنے مہربان رب ہے. اللہ اکبر. لوگ رات کو اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، ہم رات کو بھی تیرا انتظار کرتے ہیں. میرے بندے تو رات کے اندھیرے میں بھی آ جاتا ہے، پھر بھی تیرے کام بنا دیتے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. دیکھنا جیسا بھی ہو جائے، خار ہو، بدکار ہو، ڈوبا ہوا ذلت میں ہو، کوجا ہو، قبلہ ہو، گناہوں والی زندگی میں بھرا پڑو، بندے ایک مرتبہ میرے پاس آنا اور ایک مرتبہ آ کے کہنا معاف کر دے. تیرے گھر جانے سے پہلے تیرے گناہوں پر نیکیوں کا قلم نہ پھیر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. کہہ دو بھائیو یا اللہ میری توبہ. 5 وقت کی نماز آج کے بعد انشاءاللہ نہیں چھوڑنی، پکی. اگر خدا کی قسم غفلت کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو پڑھ کے سوئیں گے، کہہ دو انشاءاللہ. اور چہرے پر اپنے پیارے نبی کی سنت کو سجا لو. آج میرے عزیزو ارادہ تو کر کے دیکھو، کیا پتہ خواب میں آ کے مبارکباد دے کے چلے جائیں. ہے کوئی اللہ کا بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہ آج تو باز نہیں کٹانی، پکی ماشاءاللہ نہیں کٹائے گے، بڑی رکھے گا پوری سنت کے مطابق. ہائے دنیا کی تصویریں کھینچی، کیا پتا جب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا فرشتے تیری تصویر کھینچ کے لے کے چلے گئے. ایسا ہو سکتا ہے نا؟ اللہ کے خزانے. ایک کیمرہ تیرا میرا، وہ کیمرہ بغیر سلو کر نہیں چلتا، اس کا کیمرہ رحمت کے ساتھ چلا کرتا ہے. اس کے کیمرے کی بیٹری رحمت ہے اس کی. پھر دوبارہ ہاتھ کھڑا کر کے دکھاؤ، جو گھاس کے داڑھی نہیں کٹاؤں گا انشاءاللہ پوری سنت کے مطابق سجاؤں گا، پوری تینوں طرف سے ایک مٹھ، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی ایک مٹھ رکھو گے بھائی، اس سے زیادہ ہی انشاءاللہ رکھیں گے. اور اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے. کون کون بیٹے بیٹی کو عالم عالمہ دائی بنائے گا. آج کیا دن ہے بھائی؟ سوار، منگل، بدھ، جمعرات، شب جمعہ لئیے میں. کون ہے جو جمعرات سے ساری زندگی اس کام کو مقصد بنا کے کرے اور 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے گا؟ اس جمعرات کھڑے وہ یہ تو کھڑے ہو جائے بھائی، جیسے روزہ لگائیں گے 3 دن اللہ کے راستے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اٹھو 2-3 جماعتیں تیار کرو سروزہ اللہ کے راستے میں پکا. اور کھڑے ہو جاؤ، اٹھو انشاءاللہ، نیت کرو، نیت کرو انشاءاللہ، نیت کرو انشاءاللہ پوری زندگی کام کو مقصد بنا کے کریں گے، 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں گے. پکے بھائی پکے. پٹھان تو ضرور کھڑے ہو، حاجی صاحب کی دعائیں ساتھ چل رہی ہو ماشاءاللہ، سب کے لیے ماشاءاللہ.
لگاؤ گے اللہ کے راستے میں 3 دن، اللہ بیٹھ جاؤ، اللہ جزائے خیر، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، واہ بزرگا اللہ قبول فرمائے، اللہ اس ریوڑ کا تو نہیں کہ بال بل جا، یا اللہ بے سہاروں کا سہارا بن جا۔ ایک آخری گزارش، جس طرح میرے عزیزوں ہمارے گھروں کی دیکھ بھال ہمارے ذمے ہے، مدارس دینیہ بھی ہمارے اپنے ہیں، ان کی دیکھ بھال بھی ہمارے ذمے ہے۔ داعیہ توحید امہ مولانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا جاتے ہوئے دعائیہ کلمات میں ترغیب دے دو، سب مدارس کا خیال کریں۔ مولانا نے بھی فرمایا کہ 55 طلباء کرام مدرسے کے اندر وہ ہے جو مسافر ہیں، قیام طعام مذمہ مدرسے ہیں، ان کی روٹی پانی کھانا پینا مدرسے کے ذمے۔ 55 طالب علم، خدا کی قسم یہ میک ڈونلڈ کا برگر نہیں کھاتے، ان کے مقدر میں چنے کی دال ہے۔ کبھی کوئی بیمار ہو جائے، اللہ کرے ہم تو دعا بھی نہیں کر سکتے صحت مند ہو، اگر صحت مند ہو گیا تو بکرانا بند ہو جائے گا، کیا کرے؟ اللہ کرے کوئی کبھی بیمار نہ ہو، تو بیماری میں بکرے نہ بھیجو، خوشیوں میں بکرے بھیجو۔ کبھی کبھی میرے عزیزوں مدارس دینیہ والوں کی دعوت کر دیا کرو، یہ نبی کے مہمان ہیں، نبی کی مہمانوں کی دعوت کا ثواب ملے گا۔ 55 طالب علم، 55,000 ایک مہینے کا زیادہ خرچہ ہوگا، 55,000، 55 ہاتھ کھڑے ہو انشاءاللہ، ہم کل صبح یا رات کو 1,000 روپیہ دیں گے، 55 ہاتھ نبی کے مہمانوں کے لیے۔ کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے انشاءاللہ تعالی؟ 55 ہاتھ کھڑے ہو، 55 ہاتھ۔ ابانی صاحب گن کے بتاؤ، 55 نو دعا نہیں ہوگی، گنو کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے؟ ان کی تو پہلی اس آنکھ کی نظر کمزور ہے، وہ کہا ہے جس کی نظر کمزور نہ ہو۔ آپ کھڑے کرو، کھڑے کرو ہاتھ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 رہ گئے پیچھے 25 اور کر دو، اور کر دو اللہ کا نام لے کے، ماشاءاللہ 22 پیچھے رہ گئے، 23 پیچھے رہ گئے، 22 پیچھے رہ 2 اور ہو گئے، ماشاءاللہ پیچھے رہ گئے 20۔ ہاں بھی ہاں بسم اللہ، برکت و حیاتی، خدا کی قسم تم دو تمہیں پتہ نہیں لگا اللہ نے کہاں سے پورا کر دیں گے۔ تم 1,000 دو، پتہ نہیں کتنے ہزار کر کے واپس کرے گا۔ اب جنہوں نے پہلے ہاتھ کرے اب وہ نہ کرے، اب جنہوں نے نہیں کیا وہ ہاتھ کھڑا کرے، صرف 20 افراد ماشاءاللہ، 1 2 اور بھائی 1 2 3 ماشاءاللہ 17 رہ گئے، 17 اٹھو اس مجمع میں سے۔ 1,000 قرآن اللہ کے نام پر نبی کے مہمانوں کے لیے، 1,000 قیامت کے دن میرے عزیز و دنیا کملی والے کو تلاش کرے گی، کملی والا اپنے مہمانوں کی خدمت کرنے والے کو تلاش کرے گا۔ جو چاہتا ہے حضور میرا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لے کے جائے، وہ ہاتھ کھڑا کرے، انشاءاللہ میں دوں گا۔ 1 میرے بھائی، 2 3 اور کھڑے کرو، 4 5 6 7 اور 7 رہ گئے پیچھے، 13 8 رہ گئے پیچھے 12۔ 55,000 نبی کے مہمانوں کے لیے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ اس آدمی کا ہاتھ کھڑا کروا جس کا ابھی ابھی تو نے جنت کے دروازے پہ نام لکھ دیا۔ 1 ماشاءاللہ، 2 ماشاءاللہ، 3 ماشاءاللہ، 4 ماشاءاللہ، 5 وہاں میرے عزیزوں 500 نقد آیا، 5 ماشاءاللہ، اور بھائی رہ گئے بات میرے عزیزوں 12 تھے پیچھے، 5 نکل گئے، 7 رہ گئے، وہ 6 ہو گئے ماشاءاللہ، رہ گئے پیچھے میرے عزیزوں 6۔ کون ہے مقدروں والے؟ فرشتہ جس کاغذ پہ لکھ رہا ہے اس کے نیچے کی 6 لائنیں رہ گئی، جلدی سے نام لکھوا دو۔ یہ پرچہ خدا کی قسم یوں کر کے لپیٹا جائے گا، اللہ کے عرش کے نیچے جا کے رکھ دیا جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا جو نیکی کوئی نہیں ہوگی، اللہ فرمائیں گے ایک نیکی ماشاءاللہ تیرے میرے پاس ہے، وہ نیکی کیا ہے؟ دیکھ تیرا نام دیے نہیں تھے، نام تیرا لکھا ہوا، جا اس ارادے پر معاف کر دیا۔ کھڑا کرو، اس کا ہاتھ کھڑا ہو۔ 1 ادھر سے کون کھڑا ہوا؟ 1 ماشاءاللہ، 2 کھڑے ہو گئے، رہ گئے پیچھے 4 مقدروں والے، 1 میرے عزیزوں، اور بچ پیچھے رہ گئے 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، اللہ دل نرم کر دے۔ رہ گئے پیچھے 2 بسم اللہ، کبھی زندگی میں نہ 55 کو نہ 2 کو کچھ ہو ماشاءاللہ۔ وہ بھائی نفیس میرے پیر محل کے نمازی، ایک یہ ماشاءاللہ، ایک یہ رہ گئے پیچھے 3، 60 ہونے میں ماشاءاللہ۔ ہم نے 55 مانگے، اللہ نے 57 دے دیے۔ 2 اور بھائی
دو اور، یا اللہ دو اور، اللہ دو اور دے دے، بسم اللہ، دو اور، کون مقدروں والے، ایک اور رہ گیا، ایک ہے کوئی آخری بھائی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو نے پھر 61 کر دیے، میرے 55 کا، تم 57، میرے 60 کا، اب 61 اور گنتی پوری کرو، کلّا ہی ہوتا ہے، 1 1 11 ہوتے ہیں، ماشاء اللہ۔ یہ سارے تم نے ادھار اکٹھے کیے کہ نقدی بھی کو وصولی کی؟ عبادی صاحب نقدی کی، ماشاء اللہ، کم توڑیے تم۔ ہاں جی بھائی، کرتے رہے گے، چلتے رہے گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ کب جمع کراؤ گے بھائی؟ کل انشاءاللہ۔ اور جن کے پاس ہے تو دے دو، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ ہاں ہاں اللہ کی قسم۔ آؤ بابا جی، وہ دیکھ سیانے لوگ ہیں، انہیں قرآن سیانا کہتا ہے، جو نیکی کرنے میں دیر نہیں کرتے، انہیں قرآن سیانا کہتا ہے۔ ہم تو بے وقوف ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شیطان یہ جو 60 آدمی ہے، وہ اس کے دکان، وہ اس کے گاہک تھے، یہ میرے گاہک ہیں بھائی، ماشاءاللہ۔ یہ مولانا ثناء اللہ پر نہیں، قرآن پر نہیں، یہ آپ لوگوں کا احسان ہے، ہم آپ کو کہاں تلاش کرتے پھریں گے، آپ خود تشریف لے کے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ وقت میرے رفیق سفر کا تھا نا،